بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ رینالڈ کے قریبی 3 قبیلے اسلام کے در سے فتح کیے، کیونکہ اس وقت جنگ پر پابندی تھی، مسلمانوں اور سلطان کا حسن سلوک دیکھ کر رینالڈ کے قبیلے والے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ بات بادشاہ رینالڈ کو ہرگز پسند نہ تھی کہ اسلام کا ہر طرف سے بول بالا ہو، اور ان دنوں میں تو اسلام کا کچھ زیادہ ہی پرچار ہو رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلام اپنے عروج پر تھا۔ تو بادشاہ رینالڈ نے سوچا کہ اس طرح تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باقی بھی میرے قبیلے فتح کر لے گا اور ان لوگوں سے ان کا مذہب بھی چھین لے گا۔ تو بادشاہ رینالڈ نے ٹاپ کے 5 یہودی بزرگ اور بڑے علماء کو اکٹھا کیا اور ان علماء کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے آقاؤں کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تم یہود و نصارہ کے سب سے بڑے عالم ہو، کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمارے فتح کیے گئے قبیلے واپس لوٹانے پڑے، اور اگر تم لوگوں نے یہ کام کر دیا تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ان یہودی عالموں نے بادشاہ رینالڈ سے 2 دن کا وقت مانگا۔ پھر یہ یہودی عالم سوچنے لگے کہ کوئی سے ایسے اسلام مخالف سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں کہ جن کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب بھی نہ آتے ہوں اور اسلام کی بدنامی ہو۔ ان یہودی علماء میں سے ایک کی بیوی طوائف رہ چکی تھی۔ جب یہ عالم اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ یہودی عالم سر کھچاتے ہوئے بولا کہ بادشاہ رینالڈ نے کہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اسلام مخالف سوال تیار کرو جس کا جواب اسے نہ آتا ہو اور اسلام کی بدنامی ہو، جبکہ ہم 5 علماء ہیں، ہم نے بڑی سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن ہم ایسے سوال تیار نہیں کر سکے کہ جس سے اسلام بھی بدنام ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی شرمندہ ہو۔ اس یہودی عالم کی بیوی بڑی شاطر دماغ تھی۔ اس نے 5 یہودی علماء کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی کہ تم ارد گرد کے تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے سلطان کے بڑے دربار میں جا کر یہ سوال پوچھنا کہ دنیا میں سب سے پہلے زنا، بدکاری و فحاشی کہاں سے شروع ہوئی، اور کہنا کہ دنیا میں سب سے پہلا زنا کس نے کس کے ساتھ کیا تھا۔ یہودی علماء نے پوچھا کہ ہمیں تو کچھ بتاؤ کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو یہ طوائف عورت بولی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان کو اس کا جواب آئے گا ہی نہیں، اور اگر اس کا جواب سلطان کو آیا بھی تو اس میں اسلام کی بدنامی ہے، اس لیے اتنے زیادہ مجمع کے سامنے سلطان اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس یہودی عالم کی طوائف بیوی نے اپنے شوہر کے کان میں اس کا جواب بتا دیا۔ یہ تمام یہودی عالم بڑی خوشی خوشی اٹھے اور اپنے ارد گرد کے قبیلوں میں لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جمعہ والے دن سلطان کا دربار مجمع سے اس قدر بھر گیا کہ تل دھرنے کی جگہ بھی نہ رہی۔ جیسے ہی سلطان جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہوا تو اتنا بڑا مجمع دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کیونکہ سلطان نے ان یہودی علماء کو پہچان لیا تھا۔ ان میں سے ایک یہودی عالم نے پوچھا کہ سلطان، آج اتنا بڑا مجمع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، ہمارا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہودی کو پتہ تھا کہ اس کا جواب سلطان صلاح الدین کو نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو وہ اتنے بڑے مجمع میں بتائے گا نہیں، کیونکہ اس میں اسلام کی بدنامی ہے۔ ان یہودی عالموں نے سلطان کو پھنسانے کی کوشش کی اور دربار میں موجود تمام لوگوں کو دین اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کے لیے یہ سوال پوچھا کہ اے سلطان معظم، یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے پہلا زنا کس نے کس کے ساتھ کیا، اور اس ساری بدکاری کے پیچھے کون سا مذہب ہے، اور کس عقیدے کو ماننے والے کون سے لوگ ہیں، کس مذہب سے نکل کر آگے دنیا میں یہ برائی منتقل ہوئی، یعنی دنیا میں زنا و بدکاری کا آغاز کس طرح اور کیوں ہوا۔ یہ سوال سن کر مجمع کے تمام لوگ حیران رہ گئے، اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جس سے مجمع میں موجود تمام لوگوں اور ان یہودی علماء کو ایسا لگا کہ سلطان کو اس کا جواب نہیں آتا، اور اندر ہی اندر یہ یہودی علماء خوشی منا رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جس طرح تفصیل سے جواب دیا تو یہ سارا مجمع حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔
جس کی یہودی عالم نے بھی تائید کی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سبھی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے اور توالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک عمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک عمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے عمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے عمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن نہیں ہے، ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالت و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ پاک نے اس وقت جائز فرمایا تھا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں، جو کہ ہر مرتبہ کے عمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے عمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح سے جیسے چچیرے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ جوان ہوئے تو قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونا تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کیونکہ ایک ہی عمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہ ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جسے بھی قربانی کی قبولیت کا اشارہ آسمان سے دیا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے کٹا لیا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر حابیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی کو قبول ہونے کے لیے کہا، ویسا ہی اللہ نے میری قربانی کو قبول فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ جوان اور بہادر تھے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے تو تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہوں میں شمار ہو کر آئے۔ پھر ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت دکھی اور پریشان ہوا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن گھومتا رہا کہ اب ان کا کیا کروں، کہ اللہ کے حکم سے دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار گرایا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ کوے نے اپنے ساتھی کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کو دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، جس میں حضرت حابیل کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر اس کے دل میں عجیب وسوسے ڈالتا کہ تو نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، اس لیے اب تیرا باپ تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل وہاں سے اپنی بہن کو ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین انہیں مقرر کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔
انہوں نے شیس علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد بی بی ہوا کا بھی وصال ہوا۔ اسی کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے اسے فحاشی میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے مہینے میں ایک دن مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتیں۔ اسی طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری چھپے وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں، جبکہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی عورتوں اور اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر بعد میں واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا، اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا اور یہ فحاشی عالم میں پھیلتی گئی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے وہ مسلمان ہرگز نہ تھے۔ مسلمان تو وہ ہیں جو شراب زنا سے بچے، حق بات کرے، جھوٹ سے اجتناب کرے، چاہے سامنے اس کا اپنا خونی رشتہ ہو یا بیگانہ۔ یورپی مورخ لکھتا ہے کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے رہے، یقین کرے کہ کسی نے کہیں بھی کوئی خارش یا کھانسی، حتیٰ کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے صرف سانس چل رہی تھی اور زندہ لاش میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ ایسا ایمان پرور سما بنا ہوا تھا کہ پورے دربار میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے، اور یہ پانچوں کے پانچ عالم شرمندگی سے چہرہ نیچے کرتے رہے، اور جتنے لوگ بھی یہ ارد گرد کے قبیلوں سے لائے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، جبکہ ان 5 یہودی علماء میں سے ایک عالم بھی سچا مسلمان ہو گیا، جبکہ 4 کافر ہی رہے۔ اس طرح یہودی عالموں کو اور بادشاہ رینالڈ کو منہ کی کھانی پڑی اور اسلام کا علم بلند ہوا۔ یہ سارا مجمع سلطان کو پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ سلطان نے اتنی تیش میں آ کر اس سے پہلے کبھی کوئی بیان نہیں کیا تھا، کیونکہ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ یہودی عالم جنگ سے تو مجھ سے جیت نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو اس کا اس طرح سے جواب دوں کہ ان سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اس دن فلک نے بھی دیکھا کہ کوئی سچا مسلمان اپنی زبان سے لفظوں کے موتی پرو رہا ہے۔ پھر جاتے ہوئے یہودی علماء کو دوبارہ مخاطب کر کے فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اکثر تنگ کیا کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد سلطان نے اتنے لوگوں کو فتح کر لیا کہ جتنے شاید جنگ میں بھی بغیر کچھ مسلمان شہید کیے فتح نہ کر پاتے۔ یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے ہاتھوں اور زبان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ ہاتھ سے ضرب لگاتے تو وہ بھی اپنے گہرے نقوش چھوڑتی، اور اگر زبان سے بولتے تو وہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں گر کر جاتے تھے۔